اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اینڈ ہینڈسم دھرتی پہ کسی مادہ نے آج تک جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پہلے شعر میں دو مصرے، پہلے مصرے میں آیا ہے میری آنکھوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ دوسرے مصرے میں آیا روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ پہلا مصرع ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ حضرت حسان نے کتنے لوگوں کو دیکھا۔ اگر آپ یہاں پر پوکھریا میں یہ دعویٰ کریں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، ہم یہ بات مان لیں گے کیونکہ آپ نے چند لاکھ کو، چند کروڑ کو، چند ملین، چند بلین کو دیکھا ہے۔ مگر آپ یہ کہہ دیں کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ نہیں پیدا کیا تو اس کے لیے ہر مائی کے لال کو دیکھنا ضروری ہے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کے ہر فرد کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ حسان بن ثابت، ہم سنی مسلمان آپ کی دونوں بات کو مان لیں گے، دیکھا نہیں ہم نے مگر ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے خواجہ کو نہیں دیکھا اور مانتے ہیں، داتا کو نہیں دیکھا اور ہم مانتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر آپ کی بات کیوں کر ہر انسان مانے گا؟ صرف سنی تو نہیں ہے نا، دنیا میں کانسٹیٹیوشن آف ٹربل بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف موریٹانیہ بھی ہے۔ 208 کنٹری ان دس ورلڈ، سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج سپوز دیٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے اے حسان بن ثابت، آپ کا یہ دعویٰ کہ روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ اسمارٹ بچہ پیدا نہیں کیا، you have any eyewitness? Did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Einstein scientist? Replied no. Did you see face of APJ Abdul Kalam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah on this land. Exception pyare Mustafa sallallahu alaihi wasallam, you did not look, you did not watch, you did not any prophet, any messenger, then how can prove? اے حسان بن ثابت، دنیا کی عدالت میں سپریم کورٹ کا جج ڈیسیزن دیتا آئی وٹنس کی بنیاد پر، چشمدید گواہ کی گواہی کو دیکھ کر آرڈر 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 کی گھنٹی بجاتا ہے۔ ہم سنی مان لیں گے مگر دنیا والے آئی وٹنس کا مطالبہ کریں گے۔ تصورات کی دنیا میں نیپال کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کریں گے۔ ڈونٹ وری، فالو می، آئی ہیو ون آئی وٹنس، لیٹس گو ٹوارڈز لیڈر آف اینجلز نیمڈ جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں اے جبریل امی، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے نوح کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے ہر انسان کو دیکھا؟ حضرت جبریل
جبریل کی طرف سے جواب ہوگا، ناقص سائل سن، تمام نبیوں کے یہاں سسٹم کون لایا ہے؟ میں ہی تو لایا ہوں، ضابطہ میں ہی تو لایا ہوں، اصول میں ہی تو لایا ہوں، لائف اسٹائل میں ہی تو لایا ہوں، توریت میں ہی تو لایا ہوں، انجیل کون لایا؟ میں لایا ہوں، زبور کون لایا؟ میں لایا ہوں، صحف آدم میں لایا ہوں، صحف شیش میں لایا ہوں۔ پھر ہے جبریل امین، آپ تو آئی وٹنس ہے، آپ نے ہر نبی کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے، لائیو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹیل می پلیز پلیز پلیز، who is beautiful, who is good look, who is smart, who is genius, who is minded؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ جبریل علیہ السلام ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں پبلک رہتی ہے، پبلک میں دیکھا، بات لوجیکلی ہے، زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ زمین کے نیچے کیا پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں نہیں آیا ہے، نہیں کبھی آپ نے بتایا ہے، اور نہ ہی دنیا کا نیوٹن، کیپلر، زرقالی، ارسطو، فیثاغورس سائنٹسٹ بولتا۔ پھر زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کی کیا وجہ ہوگی؟ جواب دیں گے تصور کی دنیا میں، ناقص سائل، میری بات تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب 21ویں صدی عیسوی کا سورج سطح عالم پر طلوع ہوگا، گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، فیس بک میں دنیا مشغول ہوگی، www.globalvillage.com کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کنٹرول کر لیا گیا ہوگا۔ انسان شٹل اسپیس کو بنائے گا، انسان قمر ایئر لائنز کو بنائے گا، انسان سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر کے سواری کے کام میں لے رہا ہوگا۔ ایسے ماحول میں آئنسٹائن کی اولادیں نئے سیارے کی کھوج کریں گے، نئی زمین کی تلاش کریں گے، اور نئے گولے کو ڈھونڈ کر نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو 21ویں صدی عیسوی میں 2001 میں 15 مارچ سے پہلے نیپال کے مسلمانوں کے سامنے آئنسٹائن کی اولاد یہ کہہ دے، اے مسلمانوں، تمہارے حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ وہ دوسرے گولے پر نہیں گئے تھے، اسپیس میں نہیں گئے تھے، دوسرے پلینٹ کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان کا دعویٰ باطل ہے۔ ہم نے فلاں گولے سے فلاں مخلوق ایلین کا چہرہ لایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جبریل علیہ السلام کی طرف سے دفع دخل مقدر کے تحت جبریل علیہ السلام نے جو اعتراض 1400 سال کے بعد میں پیدا ہونے والا تھا، اس اعتراض کو زمین پر پٹک کر اس کی چھاتی پر حسن مصطفیٰ کی آخری کیل ٹھوک کر ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے صرف اور صرف زمین کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ قلب و تقلیب
सकता है, ये तो मौलाना साहब है। अगर मस्जिद का इमाम करता, JNU वाला बोल सकता है, इसकी लाइनें अलग है। इसलिए अल्लाह ने जिब्रील की तर्जुमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो न्यूटन का भी बाप है, आइंस्टाइन का भी दादा है, जिसके सामने डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। वो इमाम अहमद रज़ा खां जिब्रील की तर्जुमानी करके आवाज देते हैं, यही बोल सिदरा वाले जमाने जहां के थाने सभी भरे में छाने वाले तेरे पाए का न पाया। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। I have only 45 minutes, so listen to me carefully. There is two lines between old for progressive. दो लाइनें हैं जो इंसान को ऊपर बढ़ाने के लिए। नंबर 1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ाने के लिए जो मराकिज है, नर्सरी, LKG, UKG, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, JMU, AMU। पढ़ने वाला इंसान 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS, BEMS, MBBS, MD, IS, IPS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनता है। ये एक लाइन। दूसरी लाइन अलिफ बा ता फा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन शाम रा qa ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा lam या। पढ़ने वाला याद रखा, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन बनता है। और इधर difference between both lines। इस लाइन से जो लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक बुनियादी बात ये बता दूं, दुनिया में कागज की मशीन हमारे बाप दादा ने स्पेन की हुकूमत के जमाने में यूसुफ बिन अम्र के नाम से उसने कागज की मशीन बनाई है। रुई से कागज बनाना था हमारे बाप दादा की इजाजत। इसी तरह एक और बात याद रख लें, प्लेन भी हमारे बाप दादा की इजाजत। अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट दिया है, उड़ने की थ्योरी। बाद में राइट बरादरान ने अमेरिका वाले ने उसको परवाज किया। बेसिक थ्योरी अब्बास बिन फरनास की है, और वो उड़ा भी पहाड़ पे चढ़ के पंख लगा के। लैंडिंग के समय आग लग गई, नतीजतन मारा गया। थ्योरी हमारे बाप दादा की। यूसुफ बिन अम्र ने कागज की मशीन बनाई। इस वक्त दरख्त से कागज बनता, दरख्त कटा, पाउडर बनाया गया, मशीन में रखा गया, कागज निकला, बाइंडिंग की गई, लकीरें खींची गई, कागज खरीदने वाला ने खरीदा, मशीन में लगाया और उस कागज पे लिखा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, व्हेन द स्काई बिकम्स इज वेट, देन यू शू योर लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। बच्चा जब फर्स्ट में गया, मां ने उन किताबों को बंगाल वाले को भेज दिया, बंगाल वाले ने होटल वाले को दिया, होटल वाले ने मखसूस साइज में काट कर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेचना शुरू कर दिया। ये याद रखिएगा, उसी किताब को पढ़ने वाला SP बना हुआ, 1 लाख तनख्वाह है, आईफोन है, स्कॉर्पियो गवर्नमेंट खर्चा भरती है, कलेक्टर बना हुआ है। जिसने उसे कलेक्टर बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है, जिस कागज में उसे SP बनाया वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, वो डस्टबिन में पड़ा हुआ। वही कागज, वही मशीन, वही दुकानदार, वही खरीदार, वही बेचवार, वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी, वही कलर, वही लकीरें। खरीदार ने खरीदने के बाद लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इला आखिर। अब सुने, एक मौलाना ही नहीं, एक इमाम नहीं, एक आम मोमिन नहीं, बल्कि रब का फतवा है, अल्लाह मुफ्ती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुज़ू, बड़ी बात है, बगैर गुस्ल वुज़ू के इसे छूना भी मना, बगैर गुस्ल के
دیکھیں اس نے کیا لکھا اپنی کتاب میں Uncle, if you don't do time travel into the future is possible. But we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years into future in only 1 year during that time. However, such a treat would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. آئنسٹائن کو سب لوگ سائنس کا باپ کہتے ہیں، فادر آف سائنس. 19ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا. اس نے جانتے کیا کہا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی موٹر سائیکل ہو جس کا کلچ بھی روشنی کا، گیئر بھی روشنی کا، چکا بھی روشنی کا، باڈی بھی روشنی کی، پورا پارٹ آف موٹر سائیکل روشنی کی، آپ فیوچر میں جا سکتے ہیں. فیوچر میں جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گے میں مروں گا کہاں، میرا بیٹا کہاں مرے گا، پتوہ کیسی آئے گی، پر پتوہ کیسی آئے گی، پوتے کے پوتے کا پوتا کیسا ہوگا. تو کیا فیوچر میں چلے گئے ہیں موٹر سائیکل؟ اور یہ پاسبل ہے. آئنسٹائن نے کہا. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پاسٹ میں گاڑی کو گھما دیں تو آپ یہ دیکھیں گے دادا کی شادی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی، اور دادا نے کیا 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 تھا، لکڑ دادا نے کیا کیا کیا. پاسٹ بھی فیوچر، فیوچر بھی پاسٹ بھی. اور یہ ممکن ہے. ہم لوگوں نے بھی اشرفیہ میں ہدایت الحکمت کے حوالے سے پڑھا تھا مقدار حرکت شمس کو زمانہ کہا جاتا ہے، جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہو، جس میں محوی کے سطح ظاہر سے اسے مکان کہا جاتا ہے. جب سورج چلا مثلا یہاں سے نکلا، یہ ایسے جا رہا ہے، جا رہا ہے، آپ کی موٹر سائیکل ادھر ہی ڈال دے جدھر سورج جا رہا ہے، اسپیڈ زیادہ ہے تو سورج سے پہلے آپ کی موٹر سائیکل پہنچے گی. یہ ٹائم ٹیبل ان کی فیوچر. یہ کس نے بتایا؟ اے بی سی ڈی والے. کیا کہا؟ اٹ از پاسبل، ممکن ہے، ممکن ہے. اب الف با تا سا کا کمال. دوسرا پارا تلك الرسل لن تنالوا والمحسنات لا يحبه وإذا سمعوا ولو أننا قال الملو نعلم يعتذر وما من دابة وما هو برمي ربما. جب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پر پہنچا تو فتاوی رضویہ کے مصنف امام احمد رضا خان لکھتے ہیں در عرش ازل و ابد را واحد یا وہ بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد کی. اے میرے آقا کی امتوں، نیپال و ہندوستان کے مسلمانوں، حیران نہ ہونا، کانوینٹ کے سامنے جھکنے مت دینا، نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو فادر آف سائنس مت ماننا. سنو، یہ لوگوں نے کانوینٹ اور اے بی سی ڈی والوں نے 21ویں صدی عیسوی میں پاسبل کا دعویٰ کیا، پاسبل کہ پاسٹ میں اور فیوچر میں جانا ممکن ہے. سنو، 1400 سال پہلے ہمارے نبی جب رب سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو مصطفیٰ نے شب معراج میں ماضی میں بھی گئے اور مستقبل میں بھی گئے، پاسٹ میں بھی گئے اور فیوچر میں بھی گئے، اور پوری دنیا کو ایک دوٹ میں دیکھ لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پوری دنیا کو ایک ڈاٹ کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا. اگلا چلے اے بی سی ڈی والا. پڑھتے 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 یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اس نے یہ لکھا ہے There is 3 trimesters of pregnancy. First 0 to 13 weeks, second 14 to 26 weeks, third 27 to ending delivery weeks. The first trimester of pregnancy is most crucial to your baby's development. and the second trimester of pregnancy is often called the golden period. The golden period. Somewhere
between 16 and 20 weeks, 16 and 20 weeks, you may feel your baby's first bothering moment. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाला बोलता है कि माँ के पेट में बच्चा 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में हरकत करना शुरू कर, 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में मोमेंट वाइब्रेटिंग हरकत शुरू करता है। क्यों करता है नहीं बताया, ये ताकत आई कहां से नहीं बताया, और वो भी 16 हफ्ते से 20 हफ्ते का कॉल किया, टाइम फिक्स नहीं किया, कितने दिन के बाद। अब अलिफ्बा तासा का कमाल देखें, पढ़ने वाला जब अलिफ्बा तासा पढ़ता, दर्से निज़ामी मुकम्मल करता और इधर किताब पढ़ता है, शरे विकाया, निहाया, हिदाया, गुरर, शाह, कंस, फकाई, जलालैन, बैज़ावी, बुखारी का मुताला करता, तो फिर ये हदीस सामने आती, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफतन सुम्मा यकूनु अलक़न मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़atan मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफखु फीहि रूह व यु'मरू बिअरब'i कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन औ सईद। बुखारी शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, हर शख्स माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन अलक़ा की शक्ल में होता है, और अलक़ा दमे बस्ता को कहा जाता है। अलक़ा अरबी में जोक को भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसे लीच कहते हैं। और जोक क्या करता है, गाय भैंस इंसान के नरम हिस्सों को पकड़ता है, उसकी साइज 1 इंच की हुआ करती है, वो ब्लडिंग लेना शुरू करता है, छोड़ाए तो छोड़ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से छोड़े, उसके सर पे मुंह पे चूना रखे तो खून को बाहर निकालता है। बचपन में बच्चे खेलते थे, हमने भी मुशाहदा किया है। हासिल ये कि वो अलक़ा जो कुरान में माँ के पेट में बच्चे के दूसरे स्टेज को अलक़ा कहा, वजह ये है कि बच्चा माँ के पेट में बच्चे दानी की दीवार को चोट की तरफ पकड़ता है और ब्लड लेना शुरू करता है, इसलिए स्टेज को अलक़ा कहा जाता है। तीसरे 40 दिन में वो मुद्ग़ा बनता है, करोड़ बनता है, गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है। 40 को 3 से इंटू करेंगे तब आपको 120 रिजल्ट निकलेगा। पता ये चला 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम फरिश्तों को भेजता है और वो फरिश्ता रूह फूंक देता है। गुलाम ये बताना चाहता, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाला, ABCD वाला, तमाम तर होटला, फोजाला, नोकबा, तकातेरा, ये सब मिलके इतना दावा किया, 16 से लेकर 20 हफ्ते के बीच में बच्चा हरकत करता है। 1400 साल पहले हमारे नबी फरमाते हैं 120 दिन में रूह डाली जाती है, बच्चा मोमेंट करना शुरू करता है, 120 दिन में रूह डाली जाती है। अब जो पॉइंट की बात है वो ये है कि आपके यहाँ मदरसा होगा, मस्जिद होगी, बच्चे फारिग हो रहे हैं, जब मस्जिद बनती है तो उसका बायलॉज तैयार होता है, उसका नियम तैयार होता है। नियम बनाने वाले मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं हाथ में कागज कलम लेके। नियम नंबर 1, इसके मिंबर सब के सब नेपाली होंगे। नियम नंबर 2, इसके मिंबर सिर्फ और सिर्फ सुन्नी होंगे। नियम नंबर 3, इसके मिंबर वही होंगे जो मसलक आला हजरत का वफादार होगा। किसी ने कहा हजरत ये भी बढ़ा दीजिए, इसका मिंबर वही होगा जो ताजुल शरिया का मानने वाला होगा। मुफ्ती साहब ने पढ़ा दिया। अब जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है? 500 साल के बाद में आपकी मस्जिद और मदरसा को किसी बदमजहब ने कब्जा कर लिया, आपका बच्चा वो संविधान लेके आगे जाएगा, पायलट लेके आगे जाएगा और कलेक्टर से कहेगा कि ये मस्जिद हमारी है, ये मदरसा हमारी है। कलेक्टर के बाप को भी वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉजी में लिखा हुआ है, जो समिति के नियम में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल भी बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलता है। जिस समिति के जो नियम है उसी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। कलेक्टर पढ़ेगा कि इसके मिंबर सुन्नी होंगे, मसलक वाले होंगे, ताजुल
الشریعہ والے ہوں گے 2 منٹ میں وہابی دیوبندی کو مسجد مدرسہ سے خالی کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے مجھے انسان کی تقدیر کا باعث کب بنتا ہے۔ انسان شراب پیتا ہے، انسان جوا کھیلتا ہے، انسان عالم ہے، انسان مفتی ہے، انسان محقق ہے، انسان مجدد ہے، اس کی تقدیر کا باعث کب بنتا ہے؟ ہم سیدھے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں جب تقدیر کا باعث تیار ہو رہا ہوگا ہم بھی جا کے وہاں پر نیم لکھوا لیں گے، دعا کر لیں گے۔ تو بخاری کی حدیث سے پتہ چلا 120 دن کے بعد میں تقدیر لکھی جاتی ہے، رب حکم دیتا ہے، فرشتہ لکھتے ہیں، رب جو جو کہتا ہے فرشتہ وہی لکھتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب آیا یہ کہ اللہ 4 باتوں کا حکم دیتا بقدر رزق ہی، فرشتہ لکھ دے یہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، کپڑے کتنے ہوں گے، مکانات کتنے ہوں گے، گاڑی 2 ویلر ہوگی یا 4 ویلر، الٹو ہوگی یا فورچونر، آڈی ہوگی یا ایئر انڈیا کا مالک ہوگا۔ وعمل ہی، یہ بھی لکھ دے یہ شراب پیے گا یا متقی پرہیزگار ہوگا، ماں باپ کو گھر سے بھگا دے گا یا دوسرے کے ماں باپ کی خدمت کرے گا اپنے ماں باپ کی طرح، لکھ دے اس کی تقدیر میں عمل ہی اور آگے اجل ہی، مرے گا کب، ایک دن کے بعد اگر مر جائے ماں باپ دونوں نالا و خفا ہے۔ اے اللہ ہم نے کیا کیا، ایک ہی تو بیٹا تھا وہ بھی تو نے مار ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ جب عمر لکھی جا رہی تھی تب کہاں تھے؟ پھر لکھا جاتا ہے وہ سعید او شقی، وہ کمینہ ہوگا یا شریف ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ 120 دن میں یہ لکھا جاتا ہے۔ غلام جیلانی ازہری سید الانبیاء میں فیضان تاج الشریعہ سے یہ پیغام دیتا ہے اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے، ہماری ماں بہنیں پریگننٹ ہے، 120 دن سے پہلے مصلی دے، وضو بنا، نماز پڑھے، مصلی پہ بیٹھ کے باپ بھی دعا کرے، ماں بھی دعا کرے، پروردگار اعلیٰ میرے بیٹے کی تقدیر تو کل لکھنے والا ہے، اس کی تقدیر میں جاہل نہیں عالم ہونا لکھتے، اس کی تقدیر میں غریبی نہیں امیری لکھتے، اس کی تقدیر میں گستاخ نہیں عاشق مصطفیٰ لکھتے، اس کی تقدیر میں ایک دن کی زندگی نہیں خضر کی زندگی لکھتے۔ تو جو اللہ حق پر نبیوں کو پیدا کیا، جو اللہ حق پر مجدد کو پیدا کرتا، جو اللہ حق پر احواز ابدان کو پیدا کرتا، وہ اس بات پر قادر ہے اور ماں باپ کی دعا رب قبول فرماتا ہے۔ جب رب یہ دیکھے گا میری بندی دعا کر رہی ہے تو بعید نہیں ہے رب فرشتہ سے کہے اے فرشتہ اس خاتون کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی نسبت میں جاہل ہونا نہیں تاج الشریعہ ہو جانے کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الانبیاء کون کرے، عظمت والدین، عظمت والدین، واہ 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 واہ، شریف ہونا لکھ دے، کمینہ ہونا نہ لکھ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد ملت کو پیدا کرتا ہے تب دنیا میں صالحین آتے ہیں۔ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پبلک کو رائٹ پاتھ بتاتا ہے، گائیڈنگ کرتا ہے۔ مائی برو، اس وقت وسیم رضوی نے کہا کہ 26 آیتوں کو ہٹا دو، میں آپ کو 1300 سال پہلے لے چلتا ہوں۔ ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ با کے نقطے کو ہٹا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت قرآن جمع کر رہے ہیں، میری ایک عریضہ، بدلے میں سونا چاندی شمس قمر عرب کی خوبصورت عورت لے لے، مگر ایک آیت میں ہم لوگوں کی توہین ہو رہی ہے، اس آیت میں تھوڑا سا تبدیلی کر دی تھوڑی سی۔ کہا بول کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو ہے نا فلما آتیا اہل قریۃ استطعم اہلھا فابوا ان یضیفوہما، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام گاؤں میں گئے اور کہا گاؤں والوں کھانا کھلا دو یار بھوک لگ رہی ہے۔ گاؤں والوں نے ابو انکار کیا، فا زبر فا الف زبر اور باو زبر بو، فابوا ان یضیفوہما، دونوں کی ضیافت سے گاؤں والوں نے انکار کیا۔ یہ انکار کرنے والے کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل، یہودی، نصرانی، موجودہ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے والا اسرائیل۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائے جو اسرائیل اپنے نبی کو کھانا نہیں کھلا سکتا وہ دنیا میں اعتدال کہاں سے لا سکتا، وہ دنیا میں انصاف کہاں سے لا سکتا؟ یہ کم وقت یونٹی اور ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں، جو اپنے نبی کو گاؤں سے بھگا دے، کھانا
दुनिया में एहतजाज काम करने की बात कर रहा, हुकूक निस्वा की बात कर रहा, इस्लाम को टेररिस्ट कह रहा। सुन तू तो अपने नबी को गांव से भगा दिया, खाना तक नहीं खिलाया। हम उम्मत मोहम्मदिया की वही बात तो सुन, 1400 साल के बाद में बरेली में जब हम अहमद रजा खां के नाम से पैदा होते हैं तो इस शान में बात करते हैं, गांव तेरे नाम पे जाफेगा न बस एक जा दो जहां पे बा या रसूल अल्लाह, दो जहां से भी नहीं जी भरा, गांव क्या करो जहां नहीं। उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने, उनको मुहिद्दीन अबू नस्र ने, उनको सैयद अली ने, उनको सैयद हसन ने, उनको सैयद मूसा ने, उनको सैयद अहमद जिलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काज़ी ज़ियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सैयद मोहम्मद ने, उनको सैयद अहमद ने, उनको सैयद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सैयद हम्जा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने, उनको इमाम अहमद रज़ा ने, उनको मुफ्ती आदम हिंद ने, उनको ताजुश शरिया ने। जब ताजुश शरिया के नाम पर पूरा भारत और नेपाल मरने के लिए तैयार हो तो नबी के नाम पर जितनी जाने में दे जब फिदुनों ने कुरान को मिटाना चाहा तो इमाम शाफई ने 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया और सीने में ले लिया कुरान को। दीन इलाही अकबर ने कुरान को मिटाना चाहा, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने 3 महीने में कुरान को सीने में महफूज कर लिया। वसीम इसमें सुन, तू गलतफहमी का शिकार है। तेरे बाप आया था तो हमने पाकर लुकता नहीं बना, तू तो बेटा है, बेटा बेटा। और इससे साबित हुआ वसीम इसमें सुन, तेरी रगों में शिया का खून नहीं, इजराइल का खून है, इजराइल का। तेरा नितफा हराम का है, तेरा आका हराम का है, तेरा बिना हराम का है, तेरा फुजूर हराम का है। यकीन न हो तो सीने करा के देख ले, तेरा बाप आया था, हमारे बाप ने मना कर दिया, हम भी उस्मान गनी की औलाद है। तू एक नहीं पूरी दुनिया मिलके भी आ ले, कुरान को लफ्ज़न हटा भी देगा तो ये हाफिज़ कुरान को कैसे मिटाएगा। कुरान को तुमने लफ्ज़न मिटा भी दिया तो क्या तुमने देखा नहीं मौलाना जलाल ने हाफिज पैदा किया, मुफ्ती काली मरहूम ने हाफिज पैदा किया, नहीं देखा तुमने? सुन, यकीनन तू मिट जाएगा जैसे अबू लहब मिट गया, जैसे अबू जहल मिट गया, जैसे उतबा मिट गया, जैसे शीबा मिट गया, जैसे अकबर मिट गया, जैसे सल्तनत उस्मानिया का नोयान मिट गया, कुतुबुल मिट गया, तमामदार वसीलूस मिट गया। सुन, उनकी तरह तू भी मिट जाएगा। रही बात कुरान हटाने मिटाने घटाने की, तो जब हम पांव के बल चलते हुए लड़खड़ा रहे थे और मुहर्रम में जब लाठी देखने के लिए गए तो वहां हमें ये अकीदा दे दिया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
پس پردہ پلان ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان دو حصوں میں شیعہ اور سنی دو بڑے فرقے ہیں، ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دو اور بھارت میں راج چلا دو۔ پس پردہ یہ پلان، اس کا کوئی مذہب نہیں آتا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا اکبر کو کافر بنانے میں شیعہ ہی کہا تھا۔ ابو الحسن فیضی ایران ہی سے آیا تھا جس نے کہا اللہ کے خلیفہ ہے، آپ پر وہی اترتی ہے۔ قرآن اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اشارۃ النص مدارس کے حفاظ ثابت عبارت النص یہ ہوتا ہے کہ اللہ پروٹیکٹر ہے، اور اشارت النص سے ثابت ہے کہ اللہ قرآن کو بچائے گا۔ علماء کی شکل میں، حافظوں کی شکل میں، قاریوں کی شکل میں، مجددوں کی شکل میں، کلندروں کی شکل میں، غوث کی شکل میں۔ اس لیے وسیع رضوی تو تباہ ہو برباد ہو جائے گا، مگر 26 آیتیں اس سے پہلے بھی اڈوانی نے بات کی تھی، وہ مر گیا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اسلام تب بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تب بھی زندہ رہے گا۔ اسلام تیری نہ ڈوبے گی حقیقت، تیری رگوں میں خون ہے مواد 4 یار کا، جتنا تم تماشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہلاؤ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بے شک سبحان اللہ دیدار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام